میرے بھائیوں، آج کی علمی و تحقیقی مجلس میں پہلا کوسچن جو ہے وہ انتہائی کرٹیکل ہے، اس لیے اس کو ہم ایز اے اسپیشل کوسچن ڈیل کر رہے ہیں، اور وہ ہے عمر سیریز سے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ اس حوالے سے انشاءاللہ میں کل 17 علمی پوائنٹس بالکل چھوٹے چھوٹے ڈسکس کروں گا، اس کے بعد 1 to 1 کوسچن آنسر سیشن کا سلسلہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، میرے بھائیو، الحمدللہ عمر سیریز جو قطر والوں نے 30 اقساط کے اوپر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بایوگرافی فلمائی ہے، وہ پہلے تو فلمائی تو انہوں نے عربی میں تھی، وہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ آ گئی تھی پہلے ہی، اب الحمدللہ مکمل اردو سب ٹائٹل کے ساتھ بھی آ گئی ہے، پلس اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی الحمدللہ۔ اردو سب ٹائٹل کے ساتھ 30 کی 30 اقساط ہو چکی ہیں، اور اردو ڈبنگ والی جو ہے وہ 8 اقساط مکمل ہو چکی ہیں۔ سب ٹائٹل والی کے لیے آپ ہمارے یوسف بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں، غلام محی الدین بھائی سے بھی اور فرحان بھائی سے بھی، باقیوں کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، میرے بھائیوں، الحمدللہ جتنے بھی دنیا میں سپیکرز ہیں یا علماء ہیں، ان میں سے سب سے پہلے میں نے عمر سیریز کا تعارف کروایا تھا، اور شاید آخر میں بھی میں نے ہی کروایا ہو، علماء تو ان چیزوں میں بلیو ہی نہیں کرتے۔ 2012 میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل پر مسئلہ نمبر 65 ریکارڈ کروایا تھا، اس میں نے عمر سیریز کا تعارف کروایا تھا، اور آج آپ دیکھ لیں 23 ستمبر 2018 ہے، یعنی آج سے 6 سال قبل۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، میرے بھائیوں، میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل پر 65 مسئلہ ریکارڈ کروایا تھا، اس میں بھی اس حوالے سے کلیریفیکیشن دی تھی کہ اب جو دور ہے یہ ہے میڈیا کا دور۔ اس دور کے اندر آپ کتابوں کی طرف لوگوں کو اس طریقے سے نہیں لگا سکتے، فلم کے ذریعے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا یہ بہت آسان ہو چکا ہے، اس لیے ان چیزوں کا تعارف ایک مذہبی پلیٹ فارم سے بھی کروایا جاتا ہے، اگرچہ ہمارے علماء کی اکثریت اس چیز کو برا سمجھتی ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 4، جنوری 2017 کے اندر میں نے ایک اور کلپ ریکارڈ کروایا تھا عمر سیریز کے حوالے سے، اور اس میں نے اس کا تھوڑا تعارف، اس کو کون کنسلٹنٹ علماء لے کے چل رہے ہیں، اس حوالے سے بھی بتایا تھا، اور اسی وقت ہم نے ایک کلپ اپنے فیس بک کے اوپر اپلوڈ کیا تھا سیدنا عمر کی زندگی کا ایک بڑا بہترین واقعہ اردو سب ٹائٹل کے ساتھ، جس کو میں نے خود ٹرانسلیٹ کیا تھا، اور وہ ود ان فیو ویکس ملینز آف پیپل تک پہنچا تھا۔ فیس بک پہ ہی صرف 2 ملین سے زیادہ، یعنی 20 لاکھ لوگوں سے زیادہ صرف فیس بک کے اوپر وہ کلپ دیکھا گیا تھا ود ان فیو ویکس، الحمدللہ۔ علمی پوائنٹ نمبر 5، وہی کلپ جب ہم نے یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کیا تو ود ان اے سیکنڈ آٹومیٹیکلی وہ ڈیلیٹ ہو گیا، کاپی رائٹس کے ایشو کی وجہ سے، کیونکہ جو MBC جنہوں نے یہ ڈرامہ سیریز بنائی ہے انہوں نے کاپی رائٹس والا مسئلہ ہے، اور دوسرا بعض جو جہادی تنظیمیں ہیں وہ بھی اس کے کلپس یوز کر رہی تھی، تو یوٹیوب نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ اب آپ کو یوٹیوب کے اوپر پرانے کوئی اکا دکا چھوٹے چھوٹے کلپ ملیں گے، یہ 30 کی 30 اقساط جو کم از کم 40 منٹ کی ہیں، یہ آپ کو یوٹیوب سے ڈیلیٹڈ ہیں پچھلے کئی سالوں سے۔ تو چونکہ یہ اس نے عرب کے نوجوانوں میں بجلی بھر دی تھی کہ ہم تو پوری دنیا کے حکمران رہے ہیں، اور وہ ہے بھی عربی میں تھی، تو اس کا ٹیسٹ بھی ویسے عربی زبان کے اندر ہے، تو وہ ڈیلیٹ کر دی گئی۔ بہرحال اس کے لیے ہم نے پھر کہا تھا جس کو چاہیے ہو وہ ہم اس کے لیے اویلیبل کر دیں گے، لوگوں نے فلیش ڈرائیو میں بھی لی، اور ٹورنٹ بھی اس کا میرا خیال ہے اویلیبل ہے، ٹورنٹ بھی اویلیبل ہے، وہ آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، بلکہ میرا خیال ہے اس کو ہم آرکائیو کے اوپر بھی چڑھا دیں، یہ چڑھائیں، یہ بڑی نیکی ہے، انگلش سب ٹائٹل والا تو کم از کم۔ علمی پوائنٹ نمبر 6، میرے بھائیوں، یہ جو 30 اقساط کے اوپر عمر سیریز ہے عربی زبان کے اندر، اور اس کا ٹیسٹ بھی عربی ہے، اس کا انگلش سب ٹائٹل کا کام تو 5-6 سال پہلے ہی ہو گیا تھا، اردو سب ٹائٹل سوائے ہمارے کلپ کے کوئی نہیں تھا، اور میں بار بار ترغیب دلاتا تھا
الحمدللہ اسی ترغیب سے متاثر ہو کے ہمارے کچھ انڈین بھائیوں نے، مسلمان بھائیوں نے مکمل عمر سیریز 30 کی 30 اقساط جو ہیں وہ اردو سب ٹائٹل کے ساتھ کر دی ہیں. ہمارے یوسف بھائی کے پاس اویلیبل ہیں. آپ واٹس ایپ گروپ میں رابطہ کر سکتے ہیں. ahlsunnatpak.com ہماری ویب سائٹ پہ واٹس ایپ نمبر بھائیوں کے لکھے ہوئے ہیں. کسی سے بھی رابطہ کریں انشاءاللہ وہ آپ کو بھجوا دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ 30 کی 30 اقساط تو انہوں نے اردو سب ٹائٹل میں کیے، یعنی نیچے لکھا ہوا آتا ہے ترجمہ عربی کا. اب اردو ڈبنگ کا کام بھی 8 اقساط کے اوپر مکمل ہو چکا ہے. باقی کی اقساط کے اوپر وہ سلسلہ جاری ہے. وہ پہلی آپ کو 8 اقساط مل سکتی ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 7 میرے بھائیوں، یوٹیوب پر تو ممکن نہیں ہے، ظاہر ہے کہ میں نے بتایا کاپی رائٹس کا ایشو ہے، وہ فوراً ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. البتہ ہم اپنا جو فیس بک ہے اس پہ انشاءاللہ اس کو ڈبنگ والے کو اپلوڈ کریں گے. چونکہ اب ڈبنگ والی آ رہی ہے تو سب ٹائٹل کی ایسا اتنی امپورٹنس نہیں ہے. میرے نام کے اوپر جو بنا ہوا ہے انجینئر محمد علی مرزا مکمل اسپیلنگ کے ساتھ فیس بک، جس کے آلموسٹ 95 یا 6000 کے قریب فالورز ہیں، اس کو آپ جوائن کریں انشاءاللہ. اس کے اوپر یہ ہم ساری اقساط ایک ایک کر کے اپلوڈ کریں گے ڈبنگ والی. لیکن جن لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے ان کی اجازت کے ساتھ، کل فرحان بھائی نے ان کو ای میل بھی کر دی ہے آفیشلی ان سے اجازت لینے کے لیے. ویسے جو چیز اپلوڈ ہوتی ہے وہ ڈاؤن لوڈ کوئی بھی کر سکتا ہے، ایک اخلاقاً اجازت لینے کے لیے کہ آپ نے کام کیا ہے تو ہم اس کام کو انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 8 الحمدللہ اس کے لیے میں نے کل بڑی محنت کر کے خود کم از کم 2 گھنٹے لگا کے بڑا خوبصورت ایک تھم نیل ڈیزائن کیا ہے عمر سیریز کے لیے، اردو والی کے لیے. وہ ہر قسط کے شروع میں 5 سیکنڈ کے لیے ڈسپلے ہوگا. قسط نمبر 1 ہوگی تو 01 لکھا ہوا ہوگا. اور وہ جنگ یرموک کی جب کامیابی کی خبر آئی تھی سیدنا عمر کے پاس، رومن امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ ہوئی تھی جنگ یرموک، تو ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب قاصد آیا، اور اس وقت سیدنا عمر جو ہیں وہ مدینہ شریف کے بازار میں وزٹ کر رہے تھے، اور وہ بھری مجلس میں آ کر خوشخبری دیتا ہے، بشرا یا امیر المؤمنین نصر من اللہ و فتح عظیم الیرموک الیرموک. تو سیدنا عمر وہاں پہ مسکراتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی جو انہوں نے فلم میں دکھایا. وہ سب سے خوبصورت، ویسے تو وہ جو بندہ انہوں نے ایکٹنگ کے لیے چنا ہے نا جی، اس کی آواز بھی اور اس کا چہرہ بھی آئیڈیل بندہ. وہ بیسیکلی بائی برتھ سعودی عرب کا بندہ ہے، بعد میں خیر وہ شفٹ ہو گیا تھا وہاں سے. اور جب اس نے یہ ریکارڈنگ کروائی ہے نا، اس وقت اس کی ہارڈلی عمر 24 سال تھی. لیکن آپ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ میں میچورٹی لیول دیکھیں تو وہ 50 سال کے بندے میں بھی وہ میچورٹی نہیں ہے. تو وہاں سے تصویر نکال کے ایک خوبصورت سا سب ٹائٹل ڈیزائن کیا ہے. وہ انشاءاللہ جب یہ ہماری یہ والا کلپ بھی چڑھے گا اس کے اندر ہم وہ اس کو ڈسپلے بھی کروا دیں گے تاکہ پتہ چل جائے یہ سب ٹائٹل ڈیزائن کیا ہے. اس میں 01 02 3 اس طریقے سے جو اقساط ہیں نا وہ انشاءاللہ تعالی ڈسپلے ہوتی جائیں گی. علمی پوائنٹ نمبر 9 آپ میں سے کئی لوگ نیو کمر بھی ہوں گے اس حوالے سے ویڈیوز میں بھی، جن کو عمر سیریز کا تعارف نہیں، میں ان کے لیے کچھ عرض کر دوں کہ قطر میں اہل سنت چونکہ اس ڈومیننٹ ہیں، انہوں نے ہی ایک 30 اقساط کے اوپر یہ ڈرامہ سیریز بنائی تھی. آج سے تقریباً آپ سمجھ لیں 14-15 سال پہلے. اس وقت تو اس کو اتنے لوگ جانتے نہیں تھے. ہم نے جب انٹروڈیوس کرایا تو لوگ اس طرف گئے، عرب کے لوگوں کو تو پتا تھا. 30 اقساط پر ملینز آف ڈالر خرچ کر کے انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی پوری بایوگرافی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 6 سال پہلے سے سٹارٹ کیا انہوں نے، اور حضرت عمر کی شہادت تک یہ سارے کا سارا سپین انہوں نے ویڈیو میں فلمایا. سیدنا عمر کو سینٹر کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے نہیں دکھایا، باقی اصحاب کو انہوں نے دکھایا ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ پوری کی پوری اسلامک ریولوشن اس میں کور ہوئی ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیسس سے بھی 6 سال قبل سے لے کر سیدنا عمر کی شہادت جو ہے وہ 23 ہجری 26 ذوالحجہ تک. یہ یکم محرم والی بات تو ہے ہی بالکل جھوٹ ہے. یہ تو واقعہ کربلا کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے، 10 محرم کو نیچا کرنے کے لیے انڈیا پاکستان میں ایک نیا کام نکالا گیا. میرے اس کے اوپر کئی کلپ آ چکے ہیں.
اور میں نے کہا کہ گوگل میں آپ ویکیپیڈیا میں جائیں جو سب سے اتھینٹک انفارمیشن ہے اس میں بھی 26 ذوالحجہ 23 ہجری میں سیدنا عمر کی شہادت کا دن لکھا ہے. اور اہل سنت کی مین سٹریم کی 3 کتابیں جو صحابہ پہ لکھی گئی. نمبر 1 الاستیاب امام ابن عبد البر المتوفا 463 ہجری. نمبر 2 اسد الغابہ امام ابن اثیر المتوفا 630 ہجری اور اسی کی شرح جس میں 8000 صحابہ کے حالات زندگی ہیں. الاصابہ ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری. تینوں کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ سیدنا عثمان کی بیعت محرم سے پہلے ہو چکی تھی اور وہ بیعت بھی سیدنا عمر کی شہادت کے 3 دن بعد ہوئی. تو 26 ذوالحجہ کو شہادت ہوئی, زخم ان کو 21-22 کو لگ گیا تھا. اور ایک روایت کمزور سی ملتی ہے, ابن اسیر نے نقل کی ہے کہ جب سیدنا عمر کو دفنایا تو یکم محرم کا چاند نظر آیا تھا, وہ بھی یکم محرم نہیں بنتی. لیکن اللہ کا شکر ہے اس کے ساتھ ابن اسیر نے لکھا کہ یہ روایت کمزور ہے. صحیح بات یہ ہے کہ سیدنا عمر کی جو شہادت ہے وہ 26 کو ہوئی تھی. اور آپ سر گوگل میں جائیں نا, گوگل تو نہیں جھوٹ ماردا, انگریز تو نہیں جھوٹ ماردا نا, پوری تحقیق کے ساتھ ویکیپیڈیا کا وہ ہم پیج بھی انشاءاللہ اس میں ڈسپلے کر دیں گے, آپ کو نظر آ جائے گا. ویکیپیڈیا سب سے اتھینٹک انسائکلوپیڈیا ہے, اس میں 26 ذوالحجہ 23 ہجری لکھا ہوا ہے, یکم محرم 24 ہجری نہیں بنتی. علمی پوائنٹ نمبر 10 میرے بھائیو, یہ عمر سیریز عربی میں ہے, اس کا ٹیسٹ بھی عربی میں ہے اور سب سے بڑی خوبی اس کی میں آپ کو بتاؤں کیا ہے, اس کا تانا بانا پورا قرآن حکیم کے الفاظ کے گرد ہے. عرب تو عام زبان میں بھی آپ کو پتا ہے محاورتاً بھی قرآن کے الفاظ بولتے ہیں. اب قرآن کی آیت کیا تھی, نصر من اللہ و فتح قریب. جب وہ یرموک کی خوشخبری دینے آتا ہے نا ابو عبیدہ ابن جرح کا قاصد, وہ کہتا ہے بشرا یا امیر المؤمنین نصر من اللہ و فتح عظیم الیرموک الیرموک, کیونکہ فتح ہو چکی تھی. تو آیت کو انہوں نے تھوڑا سا چینج کر کے, تو عرب کے لوگ صحابہ کرام بھی اور آج بھی اکثر قرآن کے الفاظ کو, ایون میں نے امام کعبہ کی تقریریں سنی ہے نا, مسجد بیت الحرام کے اندر بھی مسجد نبوی میں بھی, وہ اکثر جو اپنے الفاظ بھی بول رہے ہوتے ہیں نا, اکثر عربی میں الفاظ کا چناؤ ان کا قرآن سے ہوتا ہے. قرآن ایسا رچ بس گیا. اور یہ میرے کلپ بھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں اپلوڈ ہوگا, بنا لیا ہم نے وہ, کہ عربی زبان کی حفاظت ہی قرآن نے کی ہے, ورنہ ہر زبان 100 سال کے اندر بدل جاتی ہے. میں آپ کو آج سے 100 سال پہلے اردو کی کوئی کتاب دکھاؤں نا, یہ فضائل اعمال کو تو لکھے 60-70 سال ہوئے نا, اس میں بھی کئی اردو کے لفظ ہیں جو آج کے لوگوں کو نہیں آتے ہیں. 100 سال کے اندر آلموسٹ ایون شیکسپیئر کی انگریزی آپ نہیں پڑھ سکتے. ہر 100 سال میں زبان ایک نیا کروٹ لیتی ہے, لیکن یہ قرآن کی زبان قرآن کی وجہ سے ایسی محفوظ ہوئی ہے, 1400 سال میں کوئی کروٹ نہیں ہے, وہی عربی ہے. قرآن نے فریز کر دیا اس کو. تو یہ قرآنک عربی ہے. اور میں نے جو علماء جو ہے نا, میں نے علماء کو بھی عمر سیریز دی ہے. ایک اہل حدیث عالم ہے جہلم میں, بہت علمی شخصیت ہے, عربی کتابوں کی پروف ریڈنگ بھی کرتے ہیں. میں نام نہیں بتاتا ان کے لیے مشکل نہ ہو جائے رہنا. ان کے لیپ ٹاپ میں نے ان کو کاپی کر کے دی, عربی ان کو بہت زبردست آتی ہے. تو بڑے امپریس ہوئے, کہتے ہیں بڑی شستہ عربی میں فلمائی گئی ہے. ظاہر ہے وہ عرب کے لوگوں نے ہی کی ہے نا, گورے اگر انگریزی میں ڈرامہ بنائیں گے تو ظاہر ہے شستہ انگریزی ہوگی نا, پاکستانی انگریزی بولیں گے تو وہ تو نہیں ہوگی نا. پھر عربیوں کی جو عادتیں ہیں وہی حق, یہ ان کا محاورتاً, ویسے اس کا لفظی ترجمہ ہلاک ہو جائے تو, لیکن یہ محاورتاً بولتے تھے, صحابہ بھی بولتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ واقعی کو بد دعا دیتے تھے, جس طرح ہمارے اردو میں بھی وہ لوگ کہہ دیتے ہیں تیرا بیڑا ڈوب جائے اور ٹوٹ پڑیا, حالانکہ وہ پیار محبت میں ماں بھی بچے کو کہہ رہی ہوتی ہے. تو عربیوں میں یہ آپ کو اس عمر سیریز میں ملے گا وہی حق وہی حق. انگریزی والوں نے اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا ہوا نیچے, وہ اس لیے کہ وہ اس سے کوئی نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو سکتی تھی, وہ محاورتاً بات ہے. تو وہ جب میں نے ان عالم کو کاپی کر کے دیا نا, تو انہوں نے کچھ دنوں کے اندر ہی پوری 30 ساتھ ختم کر دی, اور بڑے وہ امپریس ہوئے, وہ کہتے ہیں یار یہ زبردست ہے. اہل حدیث عالم ہے ایک, تو ماشاءاللہ علماء بھی تھوڑی بہت ہماری بات مانتے ہیں, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اور یہ میں بتاؤں آپ کو حقیقت بات ہے, یہ فلم جو فلمائی گئی ہے نا, ہالی ووڈ کی کوئی فلم پکچرائزیشن میں اس کا مقابلہ نہیں کرتی. ظاہر ہے وہ 21ویں صدی میں فلمائی گئی ہے, بہترین کیمرے ہیں, بہترین میک اپ ہے, ملینز آف ڈالر لگے ہیں. وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ہالی ووڈ نے فلم بنائی ہے یا کسی مسلمان ملک قطر نے بنائی ہے. یہ ایز فار ایز پکچرائزیشن از کنسرنڈ, کسی صورت وہ ہالی ووڈ کی کسی فلم سے, جو امریکہ کا سب سے بڑا یعنی فلم انڈسٹری ہے, اس سے پیچھے نہیں ہے. بہترین چیز ہے. علمی پوائنٹ نمبر 11 میرے بھائیو, اس فلم کے اندر پوری اسلامک ریولوشن بھی فلما دی گئی ہے. آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے ہجرت کی ہے, اس وقت صرف 125 بندے مسلمان تھے یکم ہجری میں.
125 بندے, صرف 125. اور دور کتنا؟ 13 سالہ مکی دور. اگلے 13 سال کے اندر 3 براعظموں میں مسلمانوں کی حکومت تھی. ہجرت میں آپ دیکھیں نا, 1 ہجری کو ہجرت ہوئی, 2 ہجری میں غزوہ بدر, 3 میں غزوہ احد, 5 میں غزوہ خندق, 6 میں صلح حدیبیہ, 7 میں غزوہ خیبر, 8 میں فتح مکہ, اور 8 ہجری میں غزوہ حنین, مشرکین عرب کے خلاف فیصلہ کن جنگ, جب عربیوں نے مان لیا کہ یار یہ نہیں قابو آئیں گے ہمارے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. پھر جوگ در جوگ, کیونکہ قبائلی سسٹم تھا, انہوں نے کہا یار یہ قریش اب جو غالب ہو چکے ہیں, وہ خود ہی پھر اسلام کلمہ پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے. اور 9 ہجری میں غزوہ تبوک, رومن امپائر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور 1.5 لاکھ کی فوج لے کے آ گئی عرب کے بارڈر پہ. نبی علیہ السلام 30,000 جانثار صحابہ کو لے کے گئے. وہ رومن امپائر کا جو ہیڈ تھا کیسر روم, وہ پہنچنے سے پہلے ہی بھاگ گیا. انہوں نے کہا بھائی یہ نہیں, 1.5 لاکھ اور 30,000, اور ان میں سے اکثر لوگ جن کے پاس سواری بھی نہیں ہے, پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں ہیں. یرموک کی تو ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی, تبوک میں ان کا سارا تلپٹ ہو جانا تھا معاملہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک وہاں رہے, ارد گرد قبائل کے ساتھ معاہدے کیے اور واپس تشریف لے آئے کہ یا تو نیوٹرل رہو گے یا ہمارا ساتھ دو گے. سارے دھب گئے کہ یار امریکہ بھاگ گیا ہے, یہ کوئی ایسی سپر پاور ہے جسے امریکہ ہی بھاگ. اس ٹائم امریکہ, آج جس طرح امریکہ اور رشیا ہے, اس وقت رشین امپائر, یہ رومن امپائر اور پرشین امپائر تھی. فارس کے لوگ اور رومن امپائر کے لوگ, کیسرو کسرا کہا جاتا. کیسر جو ہے وہ ہیڈ ہوتا تھا رومن امپائر کا, اور کسرا ہوتا تھا پرشین امپائر کا. تو یہ ساری ریولوشن, پھر اس کے بعد سیدنا ابوبکر کے دور کے اندر عراق فتح ہوا, پھر سیدنا ابوبکر فوت ہو گئے, سیدنا عمر کے دور میں جو ہے وہ پھر جنگ یرموک ہوئی, رومن امپائر کے خلاف آخری جنگ, جس کے بعد شام مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا, اور وہ کیسر روم شام چھوڑ کے بھاگ گیا. جو صدیوں سے بیٹھے ہوئے تھے وہ پہلے ہی بھاگ گئے. اور پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد جنگ قادسیہ ہوئی پرشین امپائر کے خلاف. قادسیہ اور ایران پوری کے پوری پرشین امپائر مسلمانوں کے پاس آ گئی. اور وہ جناب فلم دیکھیں پھر, جو شرموک اور قادسیہ انہوں نے فلمائی ہے. قادسیہ جنگ کے اندر پرشین امپائر کے لوگ اتنے بڑے بڑے ہاتھی لے آئے تھے, اور عرب کے گھوڑوں نے ہاتھی دیکھے نہیں ہوئے تھے. مسلمانوں کے گھوڑے ان ہاتھیوں کو دیکھ کے واپس بھاگ جاتے تھے. اور پھر بنو تمیم کے لوگ پیدل گئے اور وہ ہاتھیوں پہ چڑھ کے انہوں نے ہاتھیوں کو نیچے گرایا. ایسے جواں مردی سے وہ لڑے. 8,500 مسلمانوں کی قربانی کے بعد 4 دن تک یہ جنگ لڑی گئی قادسیہ. اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی. اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا ان قریب کیسر ختم ہو جائے گا, پھر قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا. اور ان قریب کسرا بھی ختم ہو جائے گا, پھر قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا. سر دیکھ لیں, آج 1400 سال ہو چکے ہیں, دوبارہ وہ رومن امپائر بھی نہیں بنی, پرشین امپائر بھی نہیں بنی. یہ پروفیسیز ایسے پوری ہوئی. یہ آپ کو اس زمانے میں فلم پہنچا دے گی. آپ لگیں گے کہ آپ یرموک میں بیٹھے ہوئے ہیں. جناب تھکڑ قسم کی فلمیں نہیں جو ساڑی پاکستان دیا ہوندیاں نے, یہ انہوں نے ڈرامہ سیریز MBC والوں نے بنائی. علمی پوائنٹ نمبر 12. میرے بھائیوں, عرب کے لوگوں میں 2 خامیاں تھیں. نمبر 1 طوائف الملوکی تھی, قبائلی سسٹم تھا. ہر علاقے کا ایک قبیلہ تھا, وہ اپنے علاقے پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا. جیسے افغانستان میں اس وقت کتنا وہ طوائف الملوکی ہوئی ہے, اور وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے. چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کی سالوں لڑائیاں جاری رہتی تھی. یہ طوائف الملوکی تھی ان میں. دوسری خامی تھی کہ چٹے, ان پڑھ, امی, جاہل. لیکن 2 خوبیاں بھی تھی سر. پہلی خوبی یہ تھی ان کے اندر کہ پیشن بہت تھا. جس کام کی ٹھان لیتے تھے نا, پھر جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے. ایسے جنگجو لوگ تھے. اور دوسری خوبی تھی وہ ٹف ماحول, ریگستان کے ماحول کے عادی تھے. کئی دن بھوکے پیاسے گزار لیتے تھے. بس یہ 2 خوبیاں جو ہے نا اللہ نے یوٹیلائز کی, اور 2 خامیاں دور کر دی. خوبی کیا؟ ٹف ماحول کے عادی اور پیشن. آپ دیکھ لینا, ابو جہل نے بھی اپنی گردن کٹوائی ہے آ کے. سر اپنے باطل مذہب کے لیے بھی اس نے جان دی ہے. یہ ان کا تھا حال. کیسے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کمزوریاں دور کی. طوائف الملوکی ختم ایسے کی کہ نبی علیہ السلام کی شکل میں ایک لیڈر دیا, سارے قبائل ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے.
اور علم دے دیا ان کی اپنی زبان میں. سورۃ المائدہ سورۃ النساء کوئی پڑھ لے اس کے سامنے کون سا یہودی عیسائی بول سکتا ہے جس کو سورۃ البقرہ آتی ہو اپنی زبان میں. علم ایسے دیا کہ سارے علماء ہی گونگے ہو گئے یہود و نصارہ کے, اور لیڈر ایسا دیا کہ سارے قبائل اس کے نیچے آ گئے. پھر سر انہوں نے رومن اور پرشین امپائر تو الٹ نہیں تھی نا, لیڈرشپ ایک مل گئی, علم بھی مل گیا. سر پھر ان کا مقابلہ کون کر سکتا تھا؟ رومن اور پرشین امپائر صدیوں سے تو وہ ایئر کنڈیشن ماحول کے عادی تھے. آج کے دور کے اعتبار سے بات کریں, یہ عرب کے لوگ انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا, تو انہوں نے اکھاڑ کے پرے پھینکا ان کو ود ان فیو ایئرس. یہ 3-4 سال کے اندر ہی اور سارے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے. الحمدللہ صدیوں کے امپائرز اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دی ان کی, الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 13 وہ ہے میرے بھائیوں کہ اسلام نے صرف رومن اور پرشین امپائر کو نہیں اکھاڑا بلکہ مذہبی جبر کا خاتمہ بھی کر دیا. پہلے بادشاہ اپنی عبادت کرواتے تھے. پہلے بادشاہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ صرف ہمارا بادشاہ نہیں ہے, خدا بھی ہے, تو لوگ اس کی عبادت کرتے تھے. اسلام کو ایز اے لاسٹ ریزارٹ تلوار اٹھانی پڑی. تلوار کے بغیر انہوں نے کہاں ماننا تھا؟ صدیوں سے یہ گراوٹ تھی جو ختم نہیں ہوئی تھی, اور اسلام نے جب تلوار اٹھائی جنگ یرموک میں اکھاڑا رومن امپائر کو, اور جنگ قادسیہ میں پرشین کو. تو آپ دیکھ لیں آج کوئی بادشاہ اپنی عبادت نہیں کرواتا. آج ٹرمپ کے سامنے بھی آپ قرآن شریف پڑھا جا رہا ہوتا ہے نا, وہ بھی سن رہا ہوتا ہے. یہ ہے مذہبی جبر کا خاتمہ اور فریڈم آف ایکسپریشن. پلس ایسا فریڈم آف ایکسپریشن ملا کہ لوگ جو عبادت کیا کرتے تھے, کس کی؟ چاند کی, سورج کی, ستاروں کی عبادت ہوتی تھی نا. ان لوگوں نے کیسے سوچنا تھا کہ جناب وہ چاند پہ بھی انسان قدم رکھ سکتا ہے جس کو وہ خدا مان رہے ہیں. اسلام نے کہا بھائی یہ خدا کیا, یہ مخلوق ہے. فریڈم آف ایکسپریشن ملا. یہ ساری آج کی جو انسانی ترقی ہے یہ اس مذہبی جبر کے خاتمے کی وجہ سے ہوئی ہے کہ نہ بادشاہوں کو اپنا خدا ماننا ہے, نہ سورج چاند ستاروں کو. آپ ان تک پہنچ سکتے ہیں, آپ ان کو مسخر کر سکتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کو وحید الدین خان صاحب نے کتاب لکھی ہے نا, جو انڈین اسکالر ہے, اسلام دور جدید کا خالق, اور ایک انگلش میں بھی کتاب ہے ان کی, دا گاڈ ارائزز, خدا ابھرتا ہے. تو یہ جو مذہبی جبر کا خاتمہ کیا ہے اسلام نے رومن اور پرشین امپائر کو ختم کر کے, یہ آپ کو وہ خاتمہ کیسے ہوا یہ عمر سیریز میں نظر آئے گا. باقی یہ جو کافروں کا اعتراض ہے کہ جی رومن اور پرشین امپائر کو اسلام نے اکھاڑ دیا, پھر لونڈیوں کا سسٹم, پھر جزیہ لینا, اس کے اوپر مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, بس وہی کتاب ہے پوری تاریخ اسلام کے اندر, الجہاد فی الاسلام. پولیٹیکل سسٹم آف اسلام پہ دنیا میں اگر کوئی اوتھینٹک کتابیں ہیں تو 2 ہیں, الجہاد فی الاسلام اور دوسری خلافت و ملوکیت. دونوں مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ, المتوفہ 1979 عیسوی, ان کی کتابیں ہیں. تو وہ آپ پڑھیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چل جائے گا کہ یہ انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں نہیں آیا مکمل طور پہ. اس کا ایپکس آیا سیدنا عمر کے دور میں. اور اس میں حکمت کیا تھی؟ یار دنیا میں جتنے بھی جنگجو لیڈر آتے ہیں نا, ان کی زندگی میں انقلاب آتے ہیں. سکندر اعظم کو دیکھ لیں, چنگیز خان کو دیکھ لیں, تو لوگ کہتے ہیں لیڈرشپ کا کمال تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے بعد قادسیہ اور یرموک ہوئی ہے, اور اس حالت میں ہوئی ہے کہ آپ کی وفات کے بعد ہزاروں لوگ جو اسلام کے غلبے کی وجہ سے دب گئے تھے دوبارہ سے کافر ہو گئے. کوئی منکرین زکوٰۃ بن گئے, کوئی جو ہے وہ مسلمہ کذاب جھوٹے پیغمبر کے ساتھ جا کے مل گئے. اس حالت میں اتنے محاذوں پہ حضرت ابوبکر کو جنگ کھولنی پڑی, حالانکہ بڑے لوگوں نے سمجھایا, لیکن ان کو یقین تھا کہ ہمارے نبی نے وعدہ کیا ہے, اور ہمارے نبی سے ہمارے رب کا وعدہ ہے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے نبی کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے, ولو کرہ المشرکون, خواہ مشرک اس کا برا مانے. سورہ صف آیت نمبر 9. ان کو پتہ تھا غلبہ ہوگا, اور آپ دیکھ لیں کیسا بھی غلبہ ہوا ہے. اتنے محاذوں کے اوپر لڑے ہیں, اتنے کمزور ہونے کے باوجود. جب ہزاروں لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں اور نبی بھی نہ رہے, پھر بھی اللہ کی تائید تھی نا. تو یہ انقلاب نے ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام کا انقلاب جو ہے یہ خدا کی تائید کے ساتھ تھا, یہ جنگجو کا انقلاب نہیں تھا. ویسے تو آپ کی تعلیمات بھی بتاتی ہیں کہ ایک جنگجو ایسا نہیں ہو سکتا. کافر اعتراض کرتے ہیں نا,
اس پہ میرا کلپ بھی تھا, وائی وی مسلم ڈو بلیو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹو بی اے پروفٹ آف گاڈ ناٹ اے وارئر. ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وارئر, جنگجو نہیں مانتے, پروفٹ آف گاڈ مانتے ہیں. اور وار تو کرنی پڑی ان بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے. آپ کی زندگی میں انقلاب نہیں آیا, بعد میں آیا, اللہ کی تائید صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ تھی. اور دوسری چیز آپ کی پیش گوئیاں, آج تک کبھی سکندر اعظم نے نہیں کہا کہ میں جب مر جاؤں گا اس کے بعد یہ ہوگا. سر ہمارے نبی علیہ السلام نے جانے سے پہلے بتا دیا کہ میری وفات کے ان قریب فوراً بعد عرب کے اتنے قبائل مرتد ہو جائیں گے. بتا دیا آپ نے, بخاری مسلم کھول کے دیکھ لیں. پھر آپ نے فرما دیا ان قریب کیسر روم ختم ہو جائے گا, قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. رومن امپائر اکھڑ گئی یرموک میں. پھر بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ ان قریب کسرا بھی ختم ہو جائے گا, پرشین امپائر بھی, قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا. وہ بھی اس کے 4 مہینے کے بعد جنگ قادسیہ میں گھٹنے ٹیک گئی اور سارے خزانے مسلمانوں کے پاس آ گئے. اور پھر اس کے علاوہ جو پروفیسیز ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ جمل, صفین, نہروان کے بارے میں ایک ایک چیز بتا دی مولا علی کی حقانیت کے اوپر. سیدنا حسین 50 سال بعد شہید ہوئے, پہلے ہی بتا دیا. یار آپ کسی بندے کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ 50 سال تک زندہ بھی رہے گا کہ نہیں؟ سیدنا حسن گود میں, ان کے بارے میں بتا دیا. پھر 500 600 سال 700 800 سال بعد تک کی پیش گوئیاں بتائیں, جو ہم آج تو ہم ماضی میں چیک کر سکتے ہیں نا. صحابہ نے تو بعد میں دیکھی نا, کئی تو انہوں نے دیکھی بھی نہیں. ایون تاتاریوں کے ساتھ جو جنگیں ہیں ان کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیثیں پریڈکشنز موجود ہیں, جو صحابہ نے تو صرف سنی تھی, ہم نے تو دیکھ لیا, جب ماضی میں دیکھ سکتے ہیں. یہ ساری پروفیسیز پوری ہوئیں. یہ تو سر پھر فرق ہے نا, ایک پروفٹ میں, ایک وارئر میں, ایک جنگجو میں اور ایک پیغمبر میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے. یہ غیبی تائید اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھی. اس پہ آپ ایک کتاب ہے 3,500 احادیث پر مشتمل ہے, دلائل النبوہ, دلائل النبوہ, امام بیہقی کی کتاب ہے, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ساری پروفیسیز درج ہیں کمبائنڈ فارم میں, یعنی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 14, یہ 17 پوائنٹ ہیں, 14 پہ پہنچ چکے ہیں ہم. اس 17 کی نسبت میں نے لی تھی, دن رات میں فرض رکھتوں کی تعداد 17 ہے. میں نسبتوں سے چلتا ہوں, ہم بھی نسبتوں کو مانتے ہیں, جس پہ اہل سنت اہل تشیع کا اجماع ہے. 2 فجر کی فرض, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء, اس 17 کی نسبت سے. علمی پوائنٹ نمبر 14, میرے بھائیوں, عمر سیریز دیکھنے کے بعد آپ کو سیرت النبی پہ کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. ویسے آپ پڑھیں گے بھی تو اس میں بھی اس لیول کی انفارمیشن نہیں ہوتی, اور آج کل کتابیں کون پڑھتا ہے. ہاں, اس فلم کو دیکھ کے ہو سکتا ہے کسی کو کتاب پڑھنے کا شوق ہو جائے, اور کتابیں آپ پڑھیں بھی آپ بھول جائیں گے, لیکن فلم کے بعد آپ کو ایک ایک سین یاد رہے گا, وہ بھولے گا ہی نہیں. لوگوں نے کتابیں, ہمارے علماء نے تو اکثر تاریخ پڑھی نہیں ہوئی بیچارے, وہ قرآن و حدیث میں کمزور ہیں, تاریخ تو بیچاروں نے پڑھنی کوئی نہیں. ان سے آپ ذرا عام علماء سے ہی پوچھ لیں کہ قادسیہ اور یرموک کیا تھی, کب ہوئی تھی, کیوں ہوئی تھی, کس نے لیڈ کی تھی, تو انہیں پتہ لگ جائے گا. لیکن عمر سیریز جس نے دیکھی ہوگی وہ بتا دے گا جی یرموک کو ابو عبیدہ نے لیڈ کیا تھا رومن امپائر کے خلاف, اور قادسیہ کو سعد بن ابی وقاص نے کیا تھا پرشین امپائر کے خلاف. تو ان کو تو امپائرز کا بھی نہیں پتا. ویسے سارے کہتے او جی مسلمان نے پوری دنیا دے حکومت کی تھی ہے, پوچھو نا کس طرح کی تھی, کدوں کی تھی, پتہ کچھ بھی نہیں. وہ سمجھے مغلوں نے حکومت کی تھی ہے, اور یہ تو بچے ہیں, اصل تو حکومت اس وقت ہوئی ہے, اسی کا کھٹیا کھاندے رہنے 1000 سال تک. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. تو کتابوں کی انشاءاللہ تعالیٰ ضرورت ختم ہو جائے گی سیرت النبی کے اوپر. بچوں کو بھی دکھائیں, گھر والوں کو بھی دکھائیں. اب تو انشاءاللہ اردو ڈبنگ والا معاملہ بھی ہو گیا. علمی پوائنٹ نمبر 15, میرے بھائیوں, میرے وہ مسلمان بھائی جو روزانہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی فلم دیکھ کے ہی رات کو سوتے ہیں خوب گناہ کما کے, وہ تھوڑا ٹائم عمر سیریز کے لیے بھی نکال لیں. اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ جو بندہ عمر سیریز دیکھے گا نا, بس ایک قسط میرے کہنے پہ شروع کر دیں, پھر آپ اس کو ختم کر کے ہی اٹھیں گے. 40 منٹ کی 30 اقساط ہیں, آخری قسط جو ہے وہ 1.25 گھنٹے کی ہے تقریباً, باقی 40 منٹ کی. وہ اپنا آپ منوائے گی جی, آپ کو اس زمانے میں پہنچا دے گی. اور یقین کریں کوئی بندہ وہ فلم دیکھ رہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل رہے ہوں, ایک دفعہ نہیں, میں 20 دفعہ ایک سین کو بھی دیکھا ہے نا, انسان اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا. واقعی انہوں نے اس زمانے میں پہنچا دیا. ابو جندل کے اوپر جو ظلم ہو رہے تھے وہ دکھائے ہیں انہوں نے. حضرت بلال حبشی کو جو تکالیف اٹھانی پڑی وہ انہوں نے دکھائی ہیں.
سہیل ابن عمر کے بچوں نے جب اپنے باپ کے لیے حدیبیہ اس پہ صلح حدیبیہ کے پہ جو آیا تھا سہیل ابن عمر، تو اس کے لیے جب پناہ لی ہے فتح مکہ کے موقع پر، تو وہ نظر آتا ہے کہ آپ وہاں موجود ہیں. انہوں نے اس زمانے میں پہنچا دیا. جنگ جو یرموک ہوئی، قادسیہ ہوئی، وہ انہوں نے اس زمانے میں پہنچایا. جنگ یمامہ مسیلمہ کذاب جھوٹے پیغمبر کے خلاف ہوئی، وہ یمامہ میں انہوں نے آپ کو پہنچا دیا ہے. بدر اور احد کے اندر انہوں نے پہنچایا ہے. آپ کو لگے گا آپ بھی بدر و احد میں موجود ہیں. خندق میں کیا کیا ہوا، کس طرح بنو قریظہ نے بد عہدی کی، وہ ساری چیزیں انہوں نے فلما دی ہیں. یہ ساری چیزیں آپ پڑھیں بھی نا 10 دفعہ بھی، پھر بھی یاد نہیں رہتی. فلم دیکھیں گے آپ وہ بھولیں گے نہیں. یہ ایک ایسی یعنی انہوں نے نیکی کی ہے. اور اس میں پھر آپ دیکھنے کے بعد نا صحابہ کرام کی قربانیوں کا آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ان کی قربانیاں تھی جو دین ہم تک پہنچا ہے. ان کی بہادری، قربانیاں اور صبر. سر قادسیہ پہ جو 8,500 مسلمان شہید ہوئے ہیں، ان کے بیوی بچے نہیں تھے پیچھے؟ ہر جنگ میں جاتے تھے تو الوداعی ملاقات کر کے جاتے تھے. ہم پہ تو یہ ازمائشیں آئی نہیں ہیں سر. ہمیں تو ویڈیو پہ کوئی گالی نکال دے تو ہم کہتے ہیں ہم نے دین کا کام ہی نہیں کرنا، ہماری جان کو خطرہ ہے، ٹھپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور جو میدان جنگ میں جاتے تھے، اور ایسی جنگ میں جس میں یا آپ نے مرنا ہے یا سامنے والے نے مرنا ہے، تیسری تو گل ہونی کوئی نہیں. چھپ چھپا کے تو جنگیں آئی نہیں تھی سامنے. خالد ابن ولید کے ہاتھ پہ یرموک میں 9 تلواریں ٹوٹی تھی. آپ دیکھیں یرموک اس میں عمر سیریز کے اندر کہ وہ بندہ کیسے آگے جا کے خود لڑتا ہے، ان کے لیڈر کو مارتا ہے جا کے. آپ خالد بن ولید کا نام ہی سنا ہے نا صرف، وہ آپ کو پھر نظر آئے گا کہ جنگ یمامہ میں انہوں نے کس طریقے سے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے. اور یرموک میں قعقاع کا نام ہی سنا ہے نا لوگوں نے. وہ قادسیہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے کیا کیا ہے. تو وہ انشاءاللہ یعنی آپ کے سامنے وہ وجد امیز مناظر آئیں گے انشاءاللہ. علمی پوائنٹ نمبر 16. اب رہی تھوڑی مولویوں والی باتیں بھی ہو جائیں. اتھینٹسٹی والا مسئلہ کہ جی یہ کیا اتھینٹسٹی ہے کہ جو کچھ فلمایا یہ ایسا ہی ہوا تھا، کہ یہ باتیں اسی طرح ہوئی ہیں، یہ ابھی ہالی ووڈ کی طرح ایک جعلی فلم ہی بنا دی ہے. ایسے نہیں ہے. ویسے تو اللہ کی وجہ سے میں نے دیکھ لیا تھا اور میری کریڈیبلٹی لوگوں کے سامنے کتاب و سنت کے دلائل میں تو موجود ہے. میں اس کو اتھینٹیکیٹ کرتا ہوں کہ الحمدللہ ٹھیک ہے. باقی کئی معاملات میں کچھ ضعیف واقعات ملتے ہیں، وہ واقعات ضعیف ضرور ہوتے ہیں لیکن ان کو عملی تواتر حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے سند کی ضرورت نہیں رہتی. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تو اپنے بستر پہ حضرت علی کو لٹا کر گئے. یہ مسند احمد میں لیکن کمزور روایت ہے، لیکن اسے عملی تواتر حاصل ہے. اسی طریقے سے سیدنا عمر کے اسلام لانے کا واقعہ اگرچہ وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے لیکن عملی تواتر حاصل ہے. یہ چیزیں انہوں نے ڈالی ہیں بیچ میں. چلے کسی کو اگر 2-4 چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، موجود ہیں وہ. اوورآل الحمدللہ انہوں نے اتھینٹک چیزیں الحمدللہ اس کے اندر ڈالی ہیں. اور اس کو جو کنسلٹینسی پرووائڈ کی ہے نا، وہ کسی للو پنجو کی نہیں ہے. اس وقت دنیا میں ان 2 بندوں کے پائے کا نہ کوئی عالم دین ہے نہ کوئی ہسٹورین ہے. نمبر 1 ڈاکٹر یوسف القرضاوی، مفتی اعظم قطر، 90 سال عمر ہے ان کی. ٹھیک ہے جی. ان کے اوپر پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں. اسلام میں حلال و حرام ان کی کتاب ہے جو سعودیہ میں آخری سالوں میں علماء کو پڑھائی جاتی ہے. جدید سائنسی جو اس وقت فقہی مسائل آ رہے ہیں اس کے اوپر یہ ڈاکٹر ذاکر نائک، باقی لوگ تو صرف ان کی باتیں کوٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر یوسف القرضاوی جا کے گوگل میں لکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی بڑی چیز ہے. وہ کنسلٹنٹ ہے اس عمر سیریز کا. مفتی اعظم قطر الحمدللہ ابھی بھی زندہ ہے. اور یہ وہ بندہ ہے جس نے مولانا مودودی کا جنازہ پڑھایا تھا. مولانا مودودی رحمہ اللہ کا جنازہ پڑھانے کے لیے امام کعبہ نے آنا تھا، کیونکہ شاہ فیصل ایوارڈ سب سے پہلا مولانا مودودی کو ملا ہے، جو ڈاکٹر ذاکر نائک کو اب کچھ عرصہ پہلے ملا. پہلا شاہ فیصل ایوارڈ کس کو ملا؟ مودودی صاحب کو. امام کعبہ بھی اپنے لیے آنر سمجھتا تھا کہ میں مودودی صاحب کا جنازہ پڑھاؤں. 1979 میں وہ آ نہیں سکے. پیچھے اب مسئلہ ہو گیا کہ کس بندے کو کھڑا کریں، کیونکہ وہ مودودی صاحب کی شخصیت بہت بڑی. اور ادھر بھی یہ آپ جنید جمشید اور باقی لوگوں کے کلثوم نواز کے جنازے دیکھ رہے ہیں نا سر، یہ آج کے جنازے ہیں. مودودی صاحب کی ذرا ویڈیو دیکھیں جنازے کی. محمد علی جناح کے بعد پاکستان کی تاریخ میں کسی کا اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا. میں جناح صاحب کا نام ذرا احتراماً اس حوالے سے لے رہا ہوں، ادروائز ان سے بھی بڑا جنازہ ہوا ہے مودودی صاحب کا. قذافی اسٹیڈیم پورا بھرا ہوا تھا اور باہر بھی لوگ موجود تھے. ابھی اس کی ویڈیوز بلیک اینڈ وائٹ رکھی ہوئی ہیں، آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ. اتنا بڑا جنازہ پاکستانی تاریخ میں کسی کا نہیں ہوا. یوسف القرضاوی نے پڑھایا تھا کیونکہ وہ مودودی صاحب کو اپنا استاد بھی مانتے تھے. ایون یوسف القرضاوی اپنی کتابیں لکھتے ہیں
الاستاذ لکھتے ہیں الامام مودودی. مودودی صاحب تسی تے بے قدرے ہو نا, میں تو خیر قدر کیتی ہے. یوسف القرداوی وہ ہیں جو کنسلٹنٹ ہیں عمر سیریز کے, اور دوسرا ان کا شاگرد ہے, ان کی عمر 60 سال ہے, ڈاکٹر علی سلابی. دنیا میں مسلمانوں کا نمبر 1 ہسٹورین ہے, اور یہ وہ شخص ہے جس نے حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی پہ اتنی موٹی موٹی کتابیں عربی میں لکھی ہیں. جو دارالاسلام اہل حدیث والوں نے یہ کتابیں شائع کی ہیں نا حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی پہ, پوری پوری ان کی بایوگرافی پہ, سر وہ ڈاکٹر علی سلابی کی کتاب کا ترجمہ ہے. اس میں ذرا باہر لکھیں, وہ آپ کے کسی مولانا کا نام نہیں لکھا ہوا. ڈاکٹر علی سلابی نے وہ کتابیں لکھی ہیں. حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. ڈاکٹر علی سلابی جو یوسف القرداوی کے شاگرد ہیں, 60 سال ان کی عمر ہے. یہ 2 بندے کنسلٹنٹ ہیں اس کے, اور لوگ بھی ہیں لیکن یہ ذرا بڑے لیول کے تھے, میں نے نام لیا. باقی آپ کو عمر سیریز کے اینڈ پہ وہ نام لکھے, آپ کے آگے تو نام فلمی سٹارز کے لکھے ہوئے آتے ہیں نا, تو وہ جب عمر سیریز کی ہر کس ختم ہوتی ہے ان کے آگے ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ آپ کے کوئی جعلی قسم کے ڈاکٹر ہیں, وہ واقعی ڈاکٹر ہیں. یہ 2 بندے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 17 آخری. اب رہا یہ ایشو جو علماء کا ہمیشہ سے ایک, جس کی وجہ سے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جیو ٹی وی والوں کے اوپر, ARY کے اوپر, ہم ٹی وی پہ ٹرکی کے بیہودہ ڈرامے ڈبنگ کر کے یہاں دکھا رہے ہیں, اور بڑی پروفیشنل ڈبنگ ہے. میں نے چند ایک کلپس دیکھے ہیں, یہ نہیں کہ میں کوئی ڈرامے دیکھتا ہوں, میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا میرے بھائی. میرے نال آپ اتنے ڈرامے لگے ہوندے نے تے میرے کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا ڈرامے دا. میں نے ڈرامہ بازوں کے اوپر گرفت کرنی ہوتی ہے نا, تو وہ میرا خود اتنا بڑا ڈرامہ لگا ہوتا ہے. اتنی پروفیشنل ڈبنگ ان کے پاس, کروڑوں روپیہ لگا کے. صرف ایک جیو والا نے ایک محنت کی تھی, دا میسج فلم کو ڈب کیا تھا. وہ دیکھیں کتنی زبردست انہوں نے ڈب کی تھی. وہ آپ کو لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ انگریزی میں بنی ہوئی ہے یا اردو میں. لیکن اس میں بھی حالانکہ صرف حضرت امیر حمزہ کو دکھایا گیا تھا, خلفائے راشدین کو نہیں دکھایا گیا تھا. اب اس میں تو خلفائے راشدین بھی دکھائے گئے ہیں, حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں دکھایا, بڑی احتیاط کی ہے. تو میرا خیال ہے پاکستان میں لوگ جو ہے وہ ڈرتے ہیں کہ شاید اگر ہم نے یہ کوئی کام کیا کوئی گستاخی کا فتویٰ نہ لگ جائے. تو سر کام تو ہو ہی جانا ہوتا ہے. پاکستان کو توفیق نہیں ہوئی, انڈین مسلمانوں کو توفیق ہوئی ہے. انہوں نے آن پیمنٹ چندہ لے لے کے, سارا ہی بڑا مہنگا کام ہے. کراچی سے ہمیں ایک بندے نے رابطہ کیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو ولیم کیمبل کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا نا, صرف 3 گھنٹہ وہ ایوریج ٹائم بنتا ہے, 5 لاکھ روپے کی ڈبنگ ہوئی تھی اس پہ. اور یہ جو فلمی کام ہوتے ہیں جس میں آپ نے پیچھے وہ سارا ساؤنڈ سسٹم بھی چلانا ہوتا ہے, پھر جتنے کریکٹرز ہیں ان کی آوازیں نکالنی ہوتی ہیں, سر یہ کروڑوں کی گیم ہوتی ہے, کروڑوں میں سٹارٹ ہوتی ہے گیم. یہ بڑا مشکل کام ہے ڈبنگ والا. تو بہرحال انہوں نے اللہ کا نام لے کے شروع کیا ہے. کون ہے جی, کیا نام ہے ان کا؟ islamic.pedia.in. یہ ہے جنہوں نے اس کی ڈبنگ والا کام کیا. 8 ایک ساتھ ہو چکی ہیں الحمدللہ. باقی ہمارے فیس بک کے اوپر یہ چڑھیں گی. باقی یہ جو کہتے ہیں نا جی صحابہ کرام کو دکھا دیا, لگائیں جس پہ شریف فتویٰ لگائیں. قرآن و حدیث سے دلیل لے کے آئیں کہ کسی صحابی کی اس طریقے سے اگر کوئی ایکٹنگ کرنے کے لیے, سمجھانے کے لیے کوئی کرتا ہے تو اس پہ یہ شریف فتویٰ لگتا ہے. کچھ بھی نہیں, اجتہادی فتوے ہیں ان کے. فتوے کا مطلب ہی ایکسپرٹ اوپینین ہوتا ہے, قرآن حدیث تو ہوتا ہی نہیں ہے نا فتویٰ. وہ جی اب دیکھتے ہیں تو وہ شکل آ جائے گی ذہن میں. سر جب آپ نقشہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کسی کا کہ حضرت عمر کا لمبا قد تھا, گھنی داڑھی, مونچھوں کو تاؤ دیتے تھے, تو نقشہ تو آپ بھی بنا رہے ہوتے ہیں, نہیں بنا رہے ہوتے؟ یا اسے اکھاں بند کر لیں گے یا کان بھی بند کرو گے؟ اکھاں بند کرنے والے نہیں, کان بھی بند کرنے پڑیں گے نقشے تو بچنے سے. جی حضرت علی کا قد چھوٹا تھا اور داڑھی جو ہے وہ گھنی تھی, حضرت بکر صدیق پتلے سے تھے. سر نقشہ تو بن ہی جاتا ہے. اور دوسرا جو فلم دیکھ رہا ہے وہ یہ نہیں مان رہا کہ یہ جو سامنے بندہ ہے یہ حضرت عمر ہی ہے. ٹھیک ہے, نہ یہ ہوگا کہ کوئی عقیدت کے لیے وہاں اس کو چومنے چاٹنے کے لیے پہنچ جائے گا, کوئی بھی نہیں جائے گا. اور نہ وہ ایسا ہے کہ وہ چومے گا چٹوائے گا, ایسا نہیں ہے. تو یہ یعنی لیم ایکسکیوزز ہیں. میرا تو خیال ہے جیسے تصویر کے اوپر مولوی اور کیمرے کے اوپر پہلے لڑتے تھے نا, پہلے یہ لڑتے تھے کہ بنوانی نہیں ہے, اب لڑتے ہیں کہ پہلے میری بناؤ. ہٹتے ہی نہیں ٹی وی, تو اجماع کر لیں نا سارے نے. پہلے کیمرہ ادھر رکھتے تھے, اب ادھر رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ میری بات نوٹ کر لیں. آج 23 سپتمبر 2018 بمطابق 12 محرم الحرام 1440 ہجری, ان قریب ان کے اوپر بھی اجماع ہو جائے گا.
انشاءاللہ اجماع جو ہے علماء کے ذریعے نہیں ہوتا، عوام کے ذریعے ہوتا ہے، عوام خود مجبور کر دیتی ہے، عوام ایجوکیٹ پہلے ہوتی ہے، آپ پتہ ہے علماء بعد میں ایجوکیٹ ہوتے ہیں. یعنی سعودیہ کے علماء کو جو 1970 میں بات سمجھ آئی تھی نا، ہمارے علماء کو 2010 میں جا کے سمجھ آئی تصویر کے مسئلے میں کہ یہ وہ تصویر آئی نہیں ہے. آپ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں اسلامک رولنگ آن پکچرز، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس تصویر کی ممانعت ہے اور کون سی تصویر جو ہے وہ جواز کی حد تک درست ہے. بلکہ اس کے اوپر ثواب ملتا ہے. جس طرح ہماری اب یہ ویڈیو سے لوگوں کو ایجوکیشن مل رہی ہے، یہ تو ہر ویڈیو کے اوپر ثواب ہے، ریکارڈنگ کرنے والے کو بھی، کروانے والے کو بھی، اپلوڈنگ کرنے والے کو بھی، باقی لوگوں کو بھی، آپ لوگ بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صدقہ جاری ہے الحمدللہ. تو یہ مطلب اس قسم کے لیم ایکسکیوزز، یہ آرتھوڈاکس قسم کی جو نیچر ہے اس سے باہر نکلیں. خود بھی دیکھیں عمر سیریز جی، اپنے بچوں کو دکھائیں، اپنے گھر والوں کو، بیوی کو، ماں باپ کو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا قربانیاں دیں اور آج اسلام دنیا کے ہر بر اعظم تک پہنچا ہے. وہ 4 ویل ڈرائیو انجن حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام، انہوں نے اس وقت 30 سال میں ایسا زور لگایا کہ 1000 سال تک وہ انجن چلتا رہا. 1000 سال تک تو ہم نے حکومت کی ہے نا، پچھلے 200-250 سال سے ہی تھوڑا سا پستی میں آئے ہیں، آپ دوبارہ سے اٹھ رہے ہیں. اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ مشکات کے اندر بھی موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس روئے ارض کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے، اور لوگ قبول کریں گے چاہتے نہ چاہتے ہوئے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اور ظاہر ہے کہ وہ امام محمد مہدی علیہ السلام نے جب آنا ہے، ابو داؤد میں، مسند احمد میں اوپر تلے 3-4 حدیثیں ہیں، مشکات میں بھی آپ کو مل جائیں گی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے نام پر ایک شخص نہ پیدا ہو جائے، امام محمد بن عبداللہ المہدی، جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. تو یہ دین انشاءاللہ سپرسیڈ کرنا ہے، اور وہ الٹیمیٹلی سپرسیڈ ہو جائے گا معاملہ. ابھی بھی دنیا میں الحمدللہ تیزی سے اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ. پلس آپ یہ دیکھیں کہ باہر کے ملکوں میں، یورپ، امریکہ میں پادریوں نے گرجے مسلمانوں کے ہاتھ بیچے ہیں، گرجے مسجدوں میں کنورٹ ہو گئی ہیں. سر یہ انقلاب ہے اسلام کا. تو میں اکثر کہتا ہوں ہم کولڈ وار ون کر رہے ہیں. میں نے گستاخانہ کارٹون اور فلم کے اوپر بھی کہا تھا، یہ جو آپ لوگ یہ گھیراؤ جلاؤ والا کام چھوڑ دیں، اس کی وجہ سے وہاں جو ملینز آف مسلمان ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے. آپ علمی طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں. مسلمان کولڈ وار ون کر رہے ہیں. کلنٹن 2007 میں پاکستان آئے تھے، 2 دفعہ امریکن پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں. انہوں نے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے یوٹیوب پہ رکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا تھا اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی. اس کی وجوہات کئی ہیں. مسلمان وہاں پہ چونکہ جا رہے ہیں، وہاں پہ آبادی کے لیے انہوں نے ان کو یعنی ویزے آفر کیے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا برتھ ریٹ نیگیٹو میں، ہمارا ماشاءاللہ اوور پازیٹیو ہے. پھر وہاں کے گھوڑے بھی اسلام قبول کر رہے ہیں. کئی ایک ریزن ہے. میرا حال ہی میں ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے گستاخانہ فلم اور کارٹون پہ کاؤنٹر نیریٹو. الحمدللہ ایک انٹلیکچوئل گفتگو ہے گستاخانہ فلم اور کارٹونز کے اوپر، جوابی بیانیاں. خالی گلے نہیں پھاڑے، میں نے جوابی بیانیاں دیا ہے کہ مسلمانوں کو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو عمر سیریز کے حوالے سے اتنی گفتگو کافی ہے. باقی انشاءاللہ ہمارا جب یہ کلپ چڑھے گا لوگ دیکھیں گے اور لوگوں کو ایک گفٹ کریں. جناب لوگ تو فلمیں دکھاتے ہیں نا، آپ لوگوں کو چائے پہ بلا کے عمر سیریز کی صرف ایک قسط کوئی دکھا دیں، کوئی یرموک دکھا دیں، کسی کو قادسیہ دکھا دیں، کسی کو آپ جنگ یمامہ دکھا دیں. وہ دیکھیں، خود دیکھے گا انشاءاللہ. یہ لوگوں کو ترغیب دلائیں. پھر دیکھیں لوگ اپنے اس ماضی کو، ان کو ہیرو مانیں گے، نہ کہ یہ فلمی سٹارز کو اور کرکٹرز اور فٹ بالرز کو اپنا ہیرو مانیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکلی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.